سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، وہ خدا پاک ہے جس نے اپنے حبیب کو، اپنے بندہ خاص کو، وہ ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک ہے، جس نے اپنے بندہ خاص کو، اپنے حبیب کو رات کے قلیل لمحے میں، لیلم من المسجد الحرام، رات کے قلیل لمحے میں جس نے معراج کروائی، سیر کروائی، اسرا، جو اپنے بندے کو، اپنے مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، وہ ذات پاک ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ سبحان کی کیسی اہمیت ہے، یہ ہے آج کا موضوع۔ لفظ سبحان ایسا لفظ جس کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی تسبیح، اس کی پاکی، سبحان اللہ کون کہتا ہے؟ ما فی السماوات والارض، ہر ایک چیز جو آسمانوں میں، زمین میں۔ مالک القدوس، قدوس وہ مالک ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اور قدوس پاک ہے، قدوس العزیز الحکیم، اور وہ غلبے والا، غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح فرمایا، ساری کائنات، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، سب کے سب اللہ کی تسبیح سبحان اللہ کہتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ اور فرشتوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرشتے، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، اے میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے 41 نمبر آیت میں فرمایا، اے میرے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ سبحان اللہ، یہ تو سارے کے سارے جو آسمان میں ہیں اور زمین میں ہیں، والطیر، اور پرندے، والطیر صافات، جو پر پھیلائے ہوئے، لائن لگائے ہوئے جو اڑتے ہیں، دیکھو اس میں بھی سبحان اللہ ہے، اللہ کی پاکی بیان ہوتی ہے۔ اللہ کے ہر کمال کو دیکھ کر انسان کیا کہتا؟ سبحان اللہ۔ اللہ کی قدرتیں دیکھ کر، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ تسبیح سبحان اللہ یہ ہر چیز میں پائی جاتی ہے، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، اور یہ سب کے سب تسبیح کرتے ہیں، پرندے بھی۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اپنی نماز اور تسبیح کو جانتے ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی انسان کر رہے ہیں۔ ساری کائنات سبحان اللہ، فرشتے بھی سبحان اللہ کہتے، تسبیح کرتے ہیں، جانور، پرندے، چرندے، درندے، سب کے سب۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب آپ بھی، تم بھی تسبیح کیا کرو۔ اور فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، جو فرشتہ ہے میکائیل، بارش والا فرشتہ، بجلیوں اور بادلوں کی گرج، اور ان پر یا فرشتہ وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، بحمدی، اللہ کی حمد کی، والملائکۃ، اور سب کے سب فرشتے، وخیفتہ، اس کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے سب کے سب فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ان آیات سے پتہ چلا، یہ آیت جو آپ سن رہے ہیں یہ سورۃ رعد کی آیت نمبر 13 ہے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ساری کائنات اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں ہے، زمین کے نیچے، سمندروں میں، اور سب کے سب فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو لفظ سبحان اتنی اہمیت کا حامل ہے، اتنی برکت والا، اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ لفظ جس سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
جب 7ویں آسمان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تو کیا فرمایا؟ فرمایا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اپنی امت کو سلام کہنا اور ان کو بتانا کہ جنت کی مٹی بڑی خوبصورت ہے، پانی بہت ہی پیارا ہے، بولو جو کچھ بونا ہے، باغ بہار جتنے بھی لگانے ہیں باغات لگاؤ، اور لگانے کا طریقہ یہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح کیا کرو، سبحان اللہ کیا کرو، کہا کرو، اللہ کا ذکر لفظ سبحان سے کیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے یہ لفظ کہ میری مخلوق، ساری مخلوق سبحان اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور حکم ہے میرے بندو تم بھی سبحان اللہ، میری قدرتوں کو دیکھو اور سبحان اللہ کہو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب سارے سو رہے تھے اور اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں، قدرتیں دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سبحان اللہ، یہ میرا کمال ہے۔ اپنے کمال پر سبحان اللہ کہا۔ ایک تو یہ بھی ایک اس میں نکتہ پایا جاتا ہے، اور دوسرا یہ لفظ سبحان اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ انبیاء کا ذکر ہے، سارے کے سارے نبی لفظ سبحان کی تسبیح کیا کرتے تھے، اللہ کی تسبیح اس لفظ سے کیا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں سورت انبیاء میں، اور آیت نمبر ہے 87 نمبر آیت ہے، فرمایا وَذَنُّونَ، فرمایا وہ ذنون یعنی مچھلی کے پیٹ والے نبی، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب بڑے غصے کے ساتھ گئے کہ میں اپنی قوم کو اب ہدایت نہیں دوں گا، یہ میری قوم بہت بری ہے، اور یہ تو بلکہ مستحق ہے عذاب کی، ان پر عذاب ہی آئے، عذاب کے متعلق بتا کر چلے گئے۔ فَظَنَّا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، جب چلے گئے خدا کا فرمان تھا اے میرے نبی ان کو ہدایت دو، یہ میرے نادان بندے ہیں۔ جب غضبناک ہو کر چلے گئے تو انہوں نے خیال یہ کر لیا کہ ان پر اب اس سفر کی حالت میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں داخل کر دیا تو وہاں پر اللہ الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک تسبیح کیا کرتے ہیں، یا اللہ تیری شان، سبحان اللہ، اے اللہ تو نے مچھلی کے پیٹ میں مجھے یہ قید کیا ہوا ہے، اس میں ڈالا ہوا ہے مچھلی کے پیٹ میں، اور میں محفوظ ہوں، یا اللہ یہ تیری شان ہے، سبحان اللہ۔ وہاں سبحان اللہ کا ذکر کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور سبحان اللہ کہتے تھے، یا اللہ میں محفوظ ہوں، یہ تیری قدرت ہے، یہ تیرا کمال ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی سارے نبی تسبیح کرتے تھے اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ قدرت دیکھی کہ میں مچھلی کے پیٹ میں زندہ ہوں تو سبحان اللہ کا ورد کیا کرتے تھے آپ وہاں پر بھی، اور سارے ہی نبی یہ تسبیح کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے آخری وصیت بھی یہ کی اپنی اولاد کو کہ اے میری اولاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کا ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی قدرتیں دیکھو اور سبحان اللہ کہو، اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت دیکھو، سبحان اللہ کہو، جس کو دیکھو سبحان اللہ کہو، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو لفظ سبحان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا واقعہ شروع کیا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ، جو اپنے بندہ خاص کو لے گیا، لیلاً قلیل، رات کے قلیل لمحے میں، یعنی کون ہے کو لے جا سکتا، کون ہے آسمانوں کی سیر کرا سکتا، کون ہے پچھلے حالات جو گزرے ہوئے ان کو دکھا سکتا، کون ہے مستقبل کے حالات دکھا سکتا، یہ سب کچھ جنت کی سیریں، دوزخ کے حالات دکھائے، عرش کی سیریں، آسمانوں کی سیریں،
سوائے خدا کے کوئی نہیں کرا سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے خود سبحان اللہ سے اس کا جو ہے اس کی ابتدا کی۔